کہ مجھے کسی کام سے جانا پڑ گیا اسلام آباد. بہت کئی سالوں کے بعد میں نکلا اور اسلام آباد سے بائی ایئر کراچی آ رہا تھا. کئی سال علماء میں رہنے کے بعد جب میں اسلام آباد میں جہاز میں بیٹھا ہوں تو بالکل ایک ایسے ماحول میں مجھے بہت عرصے کے بعد بیٹھنا نصیب ہوا جو بالکل ہی ایک بے دینی کا ماحول. آپ کے ایئرپورٹ کا ماحول اکثر تھوڑا دین سے دور ہی ہوتا ہے نا, لبرل لوگ زیادہ جاتے ہیں جہازوں میں سفر, اور خاص طور پر اس زمانے میں جب میرا خیال ہے 97 98 کی بات کر رہا ہوں گا میں. اب تو عام آدمی بھی جہاز میں سفر کرنے لگا, پہلے تھوڑا سا ذرا اونچے لیول کے لوگ سفر کرتے تھے. تو میں نے جو جہاز میں مسافر دیکھے سب 3 پیس سوٹ ٹائی میں, اکثر لوگ, اور بریف کیس ہاتھ میں. اکثر بزنس مین کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا, اچھا اسٹائل تھا, لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا مردہ لاشیں. ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے. معذرت کے ساتھ تھوڑے سے توہین آمیز الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں, لیکن جو میرے دل کی کیفیات تھی وہ یہ تھی. عام طور پہ لوگ اس اسٹائل کو اور ایسے تاجروں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں کہ یار یہ ہے اسٹائل, زندگی کا اسٹائل کیا ہے, بولو نا کیا ہو گیا. یہ کوئی رکشے والا, ٹیکسی والا, ایک عام غریب آدمی جب مالداروں میں بیٹھتا ہے تو اس کو وہ اٹریکٹ کرتا ہے نا یہ اسٹائل. میں کوئی رکشہ نہیں چلاتا تھا اس وقت بھی, کھاتا پیتا تھا الحمدللہ, لیکن علماء میں رہنے کی وجہ سے یہ اس طبقے سے میں بہت دور ہو گیا تھا. اور کوئی رکشہ چلاتا بھی ہو تو کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سے رکشے والے قیامت کے دن بہت اونچے ہوں گے. یہی چیز تو نکالنی ہے کہ رکشہ اور لینڈ کروزر میں فرق نہیں ہے. تو میرے ذہن میں ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی ان کو دیکھ کے, نفرت ہی ہو رہی تھی کہ یعنی ان سے متاثر نہیں ہو رہا تھا, مجھے اپنے حلیے پہ ناز ہو رہا تھا. ایک تو ڈریس کالے کوٹ, لباس تو سفید اچھا ہوتا ہے یار, جو ایک روحانیت ہے اس کے اندر. گورا بلیک کلر پہ فخر کرتا ہے. ہمارے نبی نے کس رنگ کو پسند کیا؟ سفید. کتنا فرق ہے بلیک میں اور وائٹ میں. آپ کبھی نہا دھو کے سفید کپڑے پہن کے مسجد آئیں, ایک الگ ہی آپ کو, اور میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ 2-4 مہینے وائٹ کلر پہنے, اس کے علاوہ کچھ نہیں, پھر آپ کو وائٹ کے علاوہ وحشت ہوگی. آپ اللہ نے سفید کلر میں, سفید رنگ میں مرد کے لیے اتنی روحانیت رکھی ہے. دوسری بات, چونکہ وہ سارے تاجر تھے, نماز کا تو کسی کو خیال نہیں تھا. ایک ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی کہ یہ اس دنیا کا جو مسافر خانہ ہے نا, جو بے وفا دنیا ہے, اس سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, تو کیسے بے وقوف لوگ ہیں یہ. ہم سے اچھے ہی ہوں گے, لیکن جو میری جو فیلنگ ہے میں تو وہ بتاؤں گا نا. وہ فیلنگ صحیح تھی غلط تھی میں اس پہ بحث نہیں کر رہا. لوگ پھر کہتے ہیں آپ توہین کر رہے ہو, انسلٹ کر رہے ہو. انسلٹ نہیں کر رہا. وہ میں نے پچھلے دفعہ بیان میں کہا نا, میں نے لنگڑی خواتین کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا, بہری کو بھی. کسی نے کہا دیکھو لنگڑی عورتوں کا مذاق اڑا رہا ہے. ابے لنگڑی عورتوں کا مذاق کون اڑا رہا ہے؟ اس میں مذاق اڑانے والی کیا بات ہے؟ ہم تو اپنا واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہم نے ہر طبقے کو پیغام بھیجا تھا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لنگڑی کے بجائے یہ کہہ دیتے پاؤں سے معذور, تو یہ الفاظ نامناسب تھے, لنگڑے کے لفظ. یہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں, لیکن جب ممبر پہ آدمی گھنٹے گھنٹے بیان کرتا ہے تو 2-4 الفاظ دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. باقی کسی کی پاؤں کے معذور کا مذاق اڑانا یہ تو بہت بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے عیب پر کا مذاق مت بناؤ, اس کا امکان ہے اللہ اسے صحت دے دے اور اس بیماری میں تمہیں مبتلا کر دے. اصل تو آخرت ہے, آخرت میں پتہ چلے گا کون کتنا بڑا فنڈر تھا دنیا میں. تو میں جب ان کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک عجیب وحشت ہو رہی تھی اس ماحول میں, جہاز کے اس ماحول میں. وحشت یہ ہو رہی تھی کہ یہ سارے یا ان میں سے اکثر بریف کیس میں دولت لے کے گھوم رہے ہیں, یہ نوٹوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یعنی جو میری کیفیات تھی نا وہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. اچھا میری تو یہ کیفیات پورے راستے کے یار کن لوگوں میں بیٹھ گیا ہوں. مجھے وحشت ہو رہی تھی, میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے اٹھوں, اسی ماحول میں جاؤں جو مجھے وہاں مدرسے میں ملا ہے. میری یہ فیلنگ تھی جس کی وجہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بات آئی گئی ہو گئی, اتفاق سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا سفر ہوا.
अमेरिका गए या पता नहीं कहां जाना हुआ उनका। बयान के बाद उन्होंने कहा बहुत दिनों के बाद निकला हूं मैं। अजीब अजीब लोग देख के मुझे क्या हो रही थी, वहशत। फिर फरमाया जब मैं यहां आया हूं, तलबा को देखा है, माशाल्लाह इनके चेहरों पे दाढ़ियां, चेहरों पे रौनक, नमाज के निशान। फरमाया एक अजीब रूहानी सुकून मिल रहा है। तो मेरी जो कैफियत थी, मुझे ख्याल हुआ कि ये हमारे शेख की वही कैफियत। इससे पता चलता है कि अहलुल्लाह की सोहबत कितनी अहम चीज है। बहुत सी चीजें जो किताबों से इंसान नहीं समझ पाता, बयानात से नहीं समझ पाता, वो इंसान अहलुल्लाह की सोहबत में रह के सीखता है। आपके दिल की कैफियत बदलती हैं। अब आप कह सकते हो इसमें वो कौन सा हो गए, नहा धो के नहीं बैठे हुए थे क्या, बदबू आ रही थी क्या उनके जिस्म से जहाज में, जो मुफ्ती साहब को वहशत हो रही थी? क्या हो गया भाई? आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद से जब हम चढ़े जहाज में और वो सारे कोट टाई वाले ताजिर बैठे हुए थे और उनमें एक आध अच्छे भी होंगे, नमाजी भी होंगे, अक्सर तो बेचारे बेनमाजी दुनियादार किस्म के लोग थे, तो क्या उनसे क्या बदबू आ रही थी जो आपको इतनी वहशत हो रही है? ये रूहानी बदबू होती है, ये जिस्मानी बदबू बोलो नहीं है, ये रूहानी बदबू है। ये रूहानियत पैदा होती है अहलुल्लाह की सोहबत में, अल्लाह वालों की सोहबत में वक्त गुजार के। हमें याद है हम बचपन में जब बिनोरी टाउन जाया करते थे, ऐसा लगता था एक नूर बरस रहा है आसमान। हम तो यूनिवर्सिटी कॉलेज के माहौल में रहने वाले। अरे हम स्कूल से निकलते थे, घर से निकलते थे, बैग लटका के स्कूल जाते थे। एक नंबर के शरारती, अल्लाह माफ फरमाए। स्कूल पहुंचते पहुंचते अड़ंगियां देना एक दूसरे को। स्कूल भी हमारा करीब नहीं था। अब तो बच्चे घर से निकले, वैन में बैठे, माएँ लिपाई पुताई करके उनको डिस्टेम्पर से वो हर तरह से तैयार करके धक्का दिया गाड़ी में, वहां स्कूल में उतरे, वहां उनको टीचर ने रिसीव किया बड़ी तमीज के साथ, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए, बड़ी इज्जत उनकी, बाप समझ के उनको घर में पाला जा रहा होता है। फिर वहां डांटना नहीं है, मारना तो सवाल है, डांटना भी नहीं है, बच्चे की रिस्पेक्ट मजरू होती है, इससे सेल्फ रिस्पेक्ट पे असर पड़ता है। एक्चुअली बच्चे की मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती, एक नंबर का फिरौन मुतकब्बिर बनता है वो। कभी कभार चलते फिरते वैसे ही हल्का फुल्का बच्चे को एक आध चमाट, ज्यादा नहीं, जोर से नहीं, कभी कभार, ज्यादा करोगे तो बदअखलाकी है ये। वो पूछे क्यों मारा, कह रहे ये बताने के लिए कि मैं बाप हूं। ऐसा ना हो थोड़े दिनों में वो अपने आप को बाप समझने लगता है। ये हो रहा है। कल मैं जी टीवी पे इंटरव्यू दे रहा था तो किसी लिबरल ने ये कहा कि आजकल माँ बाप बच्चों के हुकूक अदा नहीं, खिला नहीं रहे उनको, उन पे खर्च नहीं कर रहे। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। लाखों में एक वालिदैन ऐसे होते हैं जो बच्चों पे खर्च नहीं करते। 99% वालिदैन बच्चों पे उनकी जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहे हो, सब कुछ लुटा के खिला रहे होते हैं। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में ये लिबरल लोग रहते हैं, फेंकने के लिए बैठे हैं टीवी में। फेंकते रहो बस बैठ के, अपने मुआशरे को बस नेगेटिव करके दिखाओ कि हम गंदे हैं। और भाई हमारे यहां औलाद पे बाप इतना खर्च करता है कि आपकी गोरा तो एक कमबख्त एक धेला खर्च नहीं करता अपने औलाद पे, वो बच्चों के बड़े हुकूक है वहां पे। और हमारे यहां बाप आधा हो जाता है, बाल गिर जाते हैं उसके सर के। बच्चों के स्कूल की फीसें, बच्चों को जो कहेगा कमबख्त वो खिलाएगा उसको। जैम से खानी है डबल रोटी, जैम भी रखा होगा फ्रिज में, अंडा खाना है, अंडा भी पड़ा होगा। आज का बच्चा, बाप में ये मजाल नहीं है कि बच्चे को अंडा खाना है और बाप कहनी तो जैम से रोटी खाएगा। वो पुराना जमाना था, वंस अपॉन अ टाइम, के जो पकाए खा, तेरी मर्जी का नहीं। हमारा अल्लाह का शुक्र है माली हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारी माँ ने हमें अपनी मर्जी का खिलाया है, हमारी मर्जी का नहीं। मुझे अपनी वालदा का वो चिमटा याद आता है, गरम चिमटा, जब रोटी पकाती थी ना तो अब आलू की भुजिया पकी हुई है, बिलफर्ज मूली की भुजिया पकी हुई है, हमें तो अच्छी नहीं लगती थी मूली की भुजिया, बनी हुई है, तो हम बैठे हुए, नहीं खाया जा रहा, हमसे दिल ही नहीं चाह रहा खाने का, वो अंडे वाला बर्गर मंगवा दो। ठीक है, नहीं, मुझे याद है हमारी वालदा चिमटा गरम गरम ना हमारी तरफ करती थी, ये लगाऊंगी, खाओ उसको बैठ के, तुम्हारे बाप को भी यही खाना है। सही है ना? तो खैर, क्या बात चल रही थी, किधर चला गया? तो बात क्या कर रहा था मैं, वो सारा दिमाग ही कहीं और चला गया यार। वो बच्चों को बिठाते हैं स्कूल में, आप देखो ना, ऐसी लिपाई पुताई हो रही है उनकी, फिर कमबख्तों को पढ़ा क्या रहे हैं? पढ़ा तो ढंग, उनको सेब दिया हुआ है इसमें,
येलो कलर करो. ये एजुकेशन जिसके हम 6-6 हज़ार रुपए स्कूलों में सेब में रंग भरने के लिए, फजूल किस्म की टाइम वेस्टिंग. 2-4 इंग्लिश में नज़में सिखा देते हैं तो माँ बाप को चूंकि वो भी नहीं आती तो माँ बाप समझते हैं बच्चा फुल एजुकेटेड माशाल्लाह, बहुत हाई लेवल की तालीम हासिल कर रहा है. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, वो पता नहीं क्या नज़म थी. क्योंकि माँ बाप को ये भी नहीं आती तो वो समझते हैं बच्चा बहुत ग्रो कर रहा है माशाल्लाह. यूं कत्ल से बच्चों के होता ना वो बदनाम. फिरौन के बारे में अकबर इलाहाबादी ने यह शेर कहा था. फिरौन ने बड़ा जुर्म किया, बदनाम हो गया कि बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया उसने, बदनाम हो गया क़यामत तक के लिए. अरे तूने नस्ल तबाह करनी थी, स्कूल खोल देता, स्कूल खोल देता यार. बनी इसराइल के बच्चे उसमें जाते, तारीफ भी करते कि फ्री पे तालीम, फिरौन ने हमारे लिए फ्री एजुकेशन का इंतजाम किया है. उसके बाद उनको कलर के डब्बे पकड़ा देता, येलो कलर. केले में क्या रंग भरो? पीला. येलो डे मनाओ, फिर रेड डे मनाओ. बनी इसराइल इसी में उलझ के रह जाती. वो ये भूल जाते कि हम पैगंबर की औलादे हैं, अल्लाह ने हमें दुनिया पे हुकूमत करने के लिए पैदा किया है. दुनिया की बागडोर, दुनिया की तकदीरें, दुनिया की नब्ज हमारे हाथ में होनी चाहिए और ये फिरौन हम पे मुसल्लत है. ये सब भूल जाते, वो कमाऊ पूत बनते. फिर जनाब वो बीकॉम करने के बाद, एमए मास्टर करने के बाद वो निकलते और फिरौन की किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते और 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेके घर आ रहे होते. कहते ये होता है एबिलिटी, काबिलियत. इट इज कॉल्ड काबिलियत. इंग्लिश में कहते तो और लोग समझते पढ़े लिखे हो गए. इसलिए अकबर इलाहाबादी ने उस वक्त के स्कूलों को देख के कह दिया था कि यूं कत्ल से बच्चों के होता ना वो बदनाम. अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूझी. कॉलेज बना लेता, स्कूल बना लेता, सांप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती. खैर वो बच्चा फिर शाम को घर आता है. मां तो मां होती है, वो इंतजार में बैठी भी होती है, उसकी मर्जी का उसको खिलाया जाएगा. खैर वो अभी जो कुछ हो रहा है उस पर वो फिर मौजू से हट जाएगी बात. हम जब स्कूल जाया करते थे तो अड़ंगियां देते हुए ये प्रोटोकॉल हमें नहीं मिलता था. वालदा सुबह नाश्ता बना के देती थी अपनी मर्जी का, हमारी मर्जी का नहीं. खाओ. और पराठे होते थे, वो डबल रोटियां नहीं होती थी, अक्सर पराठे. क्योंकि भाई पराठा खा के जाओगे तो पराठे की तरह चलोगे. फिर हम चलते भी किस तरह थे? लगता था पराठा खा के निकला है घर से. ये पराठे की ताकत ही अलग है, बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है. स्कूल हमारा बहुत दूर था घर से और इतना मोटा बैग कमर पे लटका के बहुत दूर पैदल चलते, सारे मोहल्ले के लड़के इकट्ठे जा रहे होते. फिर रास्ते में शरारतें अलग होती थी. चलते हुए के शूज पे आप थोड़ा सा पांव रखें, वो शूज क्या हो जाता है? उतर जाता. किसने उतारा? इसने उतारा है. पड्डा. अड़ंगियां दे रहे हैं, इसमें लेट हो जाते थे. जाहिर है जब आप इस स्टाइल में स्कूल जाएंगे तो आप लेट हो जाएंगे. तो पीटी मास्टर खड़े होते थे डंडा लेके, चलो भाई हाथ. फिर 2-4 डंडे खाए. कभी उस उस्ताद के खिलाफ दिल में बदगुमानी नहीं हुई, भाई उस्ताद है, बड़ा इसका हक है. वो ये थोड़ी कि जानवरों की तरह पीट रहा है. 2-4 डंडे तो हक बनता है ना. हमें याद है एक इधर खाया, एक इधर आया, एक इधर आया, 4 खाए. चल भाई, हमने कहा कोई बात नहीं, रास्ते में जो दिंगा मस्ती हुई है उसमें 4 डंडे चलते हैं, ठीक है ना. तो अब बच्चों का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, नफसियाती मरीज बन रहे हैं ये बच्चे. इनको बाप बनाया हुआ घर में. मेरे पास फैमिलीज आती हैं, बाप अपने बेटे को लेकर आता है, उम्र से पता चलता है कि ये बाप है, वरना हरकतों से लग रहा होता है कि बाप कौन है इनमें. बाप आहिस्ता आवाज से बात कर रहा होता है कि मेरे बच्चा का मीटर ना घूम जाए, और बेटा उछल उछल के चीख रहा होता है बाप के सामने. ये हो रहा है मार्केट में. तो तुम जिनको जन रहे हो ना, ये तुम अपने बापों को पैदा कर रहे हो, अपनी औलादों को पैदा नहीं कर रहे. तो इनको शुरू से ही थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा जुल्म करो, बदअखलाकी करो, मोहब्बत भरपूर दो, लेकिन टाइट करके भी रखो, खींच के रखो. थोड़ा सा मोहब्बत और सख्ती साथ साथ चलें. मोहब्बत का क्या मतलब है? उनके हुकूक का ख्याल रखो, उनसे बात करो अच्छे अंदाज से, अच्छे अखलाक से. देखो लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से क्या कहा? या बुनैया, मेरे प्यारे बच्चे. अलकाबात दो उनको, लेकिन कुछ पाबंदियां उनके ऊपर होनी चाहिए, उनसे तजावुज ना करने दो. हर ख्वाहिश अगर उनकी पूरी करोगे, वो तो एक साहब ने मुझे कहा, मैं अपने बच्चे को ले जाता हूं दुकान पे और कहता हूं जो चाहिए मैं तुझे दिलाऊंगा. वो इतना ही शॉपिंग करता है. मैंने कहा ये कल चोर बन सकता है, डाकू बन सकता है. इसकी सारी ख्वाहिशात पूरी करोगे तो कल जब कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी तो ये बंदूक उठाने पर
مجبور ہوگا. اسلام میں روزے کا حکم ہے تاکہ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہم سیکھیں. خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ نے آدم اور حوا کے ذریعے انسانوں کو زمین میں بھر دیا, اب پھیلا دیا. تو قرآن کہتا ہے ان پھیلاؤں کو میں کیا کروں گا, سمٹاؤں گا, اکٹھا کروں گا. چلو بس. تو اکٹھا کرنے کا کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے پتلی گلی. نکلو, کھاتے پیتے گھر بناتے انسان ایک خاص مقام تک پہنچتا ہے, اس کے بعد موت کا پروانہ آ کے اسے قبر کے گڑھے میں اتار دیتا ہے. احمق اور بے وقوف آدمی دوسروں کی لاشیں دیکھ کر, دوسروں کے میتیں اور جنازے دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ مرا ہے, میں نہیں مروں. وہ اوپر اوپر سے تو بول رہا ہوتا ہے لیکن اس کا عمل بتا رہا ہے, اس کا رہن سہن کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. میں وہ جہاز کا قصہ ذرا مکمل کر دوں کہ وہ جو مجھے وحشت ہو رہی تھی نا, دیکھیں جب آپ یہ کیوں ہو رہی تھی اس کو میں ذرا ڈیفائن کرتا ہوں. جب آپ صاف ستھرے لوگوں میں رہو, چاہے وہ غیر مسلم ہی ہو, ہر وقت نہاتے دھوتے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہو, تو اگر کوئی آپ کو بھنگیوں میں لے جا کے بٹھا دے آپ گزارا کرو گے؟ ہے بھائی, جو نہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہو, نہ کبھی نہاتا ہو, نہ دانت صاف کرتا ہو, ادھر ہی تھوک دیتا ہو, کتنی گھن آئے گی نا آپ کو. حالانکہ آپ نے گندگی کے خلاف کبھی بیان نہیں سنا ہوگا. لیکن جو فیملی صاف ستھرے رہتے ہیں ان کے عادت ہے, میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ سفر میں واش روم نہیں جا رہے ہوتے, ان کو گھر کے صاف ستھرے واش روم کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے, وہ سفر میں برداشت کر لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم واش روم استعمال نہیں کریں گے. تو کیا انہوں نے کسی مولوی صاحب سے یہ تقریر سنی ہوتی ہے کہ سفر میں واش روم اکثر گندے ہوتے ہیں, یوز نہیں کرنے چاہیے, گھن آنی چاہیے, گھن نہیں آ رہی تو اس کا مطلب آپ گندے ہیں, ایسی کوئی تقریر سنی ہوتی ہے انہوں نے؟ بھائی وہ صفائی ستھرائی کے ماحول میں رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں صفائی سے محبت اور گندگی سے نفرت. تو یاد رکھو جیسے ایک صفائی جسمانی ہے, مادی ہے, اسی طرح ایک صفائی روحانی بھی ہوتی ہے. ایک آدمی اوپر سے جتنا مرضی صاف ستھرا ہو, اگر وہ دنیا سے محبت کرتا ہے, اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے, وہ روحانی طور پر گندا ہے, گندی چیزوں سے محبت کر رہا ہے. وہ رب سے وفا کرنے والا نہیں ہے, وہ لالچی ہے. وہ اس کو دیکھو, لالچی آدمی بھی گندا ہوتا ہے. آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ لالچی آدمی ہے جب بات کرے گا پیسے نکلوانے کی کوشش کرے گا. نفرت ہوتی ہے نا اس سے تھوڑے دنوں میں کہ یار یہ جب بھی ملتا ہے گھما پھرا کے پیسوں کی جیب سے پیسے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لالچی ہے, اس کو جتنا مرضی دو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. جھوٹے سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے نا. بعض لوگ دیکھے ہوں گے ہر وقت جھوٹ بولتے ہیں, ہر آدمی خود کو غصہ آتا ہے کہ زندگی میں کبھی تو سچ بول لیا, اگر تھوڑا بہت جھوٹ تو ہر ایک بول لیتا ہے, لیکن ہر وقت جھوٹ بولتا ہے چاہے وہ کتنا خوبصورت ہو. لیکن اگر آپ سچے ہیں تو بار بار جھوٹ بولنے والے سے آپ کے دل میں نفرت. اگر آپ پاک دامن ہیں, پرہیزگار ہیں, زنا نہیں کرتے, بدنظری نہیں کرتے, کوئی آپ کو آ کے بتائے کہ میں صبح و شام زنا کرتا ہوں, آپ کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہوگی, کیا گندا آدمی ہے. بشرطے کہ آپ خود اس برائی سے بچتے ہوں, آپ کو اس سے نفرت ہوگی. تو جیسے جسمانی گندگی سے انسان کو نفرت پیدا ہوتی ہے بیان سن کے نہیں, صاف ستھرے لوگوں میں رہ کر, ایسے ہی روحانی گندگی سے بھی وحشت ہوتی ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتی ہے جب آپ روحانی اعتبار سے صاف ستھرے لوگوں میں ٹائم گزاریں, تو آپ کو بھی اس سے محبت پیدا ہونا شروع. یہ جو لبرل لوگ ہیں ان کو مولویوں میں بیٹھ کے وحشت ہوتی ہے کہ یار یہ کیا داڑھی ایسے شلواریں ان کی ٹخنے سے اوپر, عجیب سے طبقہ ہے یار یہ ہے, ٹھیک ہے. ان کو اس میں وحشت ہوتی ہے, مسجد میں آنے سے وحشت ہوتی ہے. ہمیں یاد ہے میں پہلے جہاں رہا کرتا تھا, ایک صاحب 30 سال سے ہم نے ان کو مسجد میں نہیں دیکھا تھا. ہم نے پوری جہاں جس علاقے میں نے ٹائم گزارا نا بہت زیادہ, 30 سال کے عرصے میں ان کو کبھی مسجد میں, مسلمان تھے, مسجد میں نہیں دیکھا, حالانکہ مسجد کے قریب ہی گھر تھا. ایک دن ہمیں یاد ہے مغرب کی اذان ہو چکی تھی, جماعت کھڑی ہونے والی تھی, وہ مسجد میں آئے. ہم نے کہا چلو یار اچھی بات ہے, مسجد میں آ کے نماز پڑھیں گے. لیکن وہ ایسے آ کے نا چکر لگا رہے ہیں, یوں کر کے واپس نکل گئے. بھائی جماعت کھڑی ہو رہی ہے, آج اتفاق سے آ گئے. وہ کسی کو تلاش کرنے آئے تھے, لیکن ان کی چہرے پہ جو وحشت تھی نا مسجد میں آنے کے بعد, اس وحشت سے لگ رہا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے جیل میں آ گئے.
ایسے بوڑھوں کے واقعات میں نے سنے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ اب آپ کی زندگی گزر گئی، ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اب موت کا وقت قریب ہے، اب تو آ جاؤ مسجد. تو جواب میں کہتے ہیں مسجد میں آتا ہوں تو مجھے عجیب وحشت شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ بے چینی شروع ہو جاتی ہے. جیسے بھنگی کو آپ کسی دن نہلا دو بے ہوش ہو جائے گا، وہ اس کو گٹر چاہیے، اس کو بدبو چاہیے. اور یہ میں نے دیکھا ہے، آپ مذاق نہ سمجھیں، جو گندگی کے عادی ہوتے ہیں نا ان کو صفائی سے نفرت ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیوں نہا رہے ہیں. حیرت کی بات، ایسے لوگ ہیں ان کو پتہ نہیں پانی کی مچھلی بنے ہوئے. خوشبو سے نفرت، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے ہیں، خوشبو سے گھن آتی ہے، بدبو ان کو اچھی لگتی ہے. یہ ہو جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. چائنا والے جو گند کھاتے ہیں اچھا لگتا ہے تبھی تو کھاتے ہیں نا. جو کتے بلی کھا رہے ہیں تو وہ گند اچھا لگ رہا ہے تبھی تو کھا رہے ہیں. ہمارے سامنے کوئی کتا رکھ کے دکھائے اس کو کتا بنا دیں گے ہم تھوڑی دیر میں. حقیقت ہے یہ. تو مجھے یاد ہے ہم جب بچپن میں پنڈوری ٹاؤن جایا کرتے تھے، کیونکہ ہم کالج کے ماحول میں پڑھتے تھے، اسکول کا ماحول تھا، وہاں یہ روحانیت والا ماحول نہیں تھا. وہاں تو اڑنگیاں دینے والا ماحول تھا، لیکن وہ بھی اس سے پھر بھی اچھا تھا جو آج کل ماحول ہے. تو ہمیں ایک عجیب روحانیت محسوس ہوتی وہاں. طلبہ کے چہرے ایک عجیب رونق، چھوٹی چھوٹی ان کے جو بچوں کے داڑیاں نکل رہی ہوتی ہیں نا، ٹین ایجز لڑکوں کے چہروں پہ ایک رونق. نماز کے وقت میں سارے صف وسطہ ہو کے نماز، زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، نہ کوئی ڈیسک، نہ کوئی میز، نہ کوئی کرسی، نہ کوئی تپائی، سادہ ماحول. نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ کے ایک استاذ بیٹھا ہوا ہے، سامنے حدیث کی کتاب رکھی ہوئی ہے، فقہ کی کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ ان کو لیکچر دے رہا ہے، وہ سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تو ہم آپس میں تبصرہ کرتے تھے یار کہ ان کا کتنا سادہ ماحول ہے، اور ہم جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں اس ماحول میں اور اس ماحول میں کتنا فرق ہے. ایک عجیب روحانیت. اور یہ بات میں نے محسوس نہیں کی، بہت سے لوگوں نے مجھے بتائی. اور آپ جائیں گے مدارس، آپ کو یہ روحانیت لگے گی، بشرطے کہ اپنے اندر کی روحانیت بالکل ختم نہ ہو گئی ہو. ختم ہو گئی پھر آپ کو وحشت ہوگی کہ کہاں گیا میں. تو انسان جب ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے جو دنیا سے محبت نہیں کرتے، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اسے پھر دنیا سے محبت کرنے والوں میں بیٹھ کر سکون محسوس نہیں ہوتا. انہی دنوں میں میری نظر کا کوئی مسئلہ تھا، ٹیسٹ نظر ٹھیک تھی، میں سمجھا کہ خراب ہو رہی ہے، کچھ آنکھ میں کوئی پرابلم چل رہی تھی، تو میں آئی اسپیشلسٹ کے پاس چلا گیا. انہی دنوں میں ایسے کبھی کبھار باہر نکلنا ہوتا تھا تو 5-6 بڑے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے، لمبے تڑنگے چوڑے، ماشاءاللہ بڑی پرسنالٹی تھی ان کی. آنکھیں انہوں نے میری ٹیسٹ کی، انہوں نے کہا بھائی 6/6 کوئی پرابلم نہیں ہے. میں نے کہا پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کوئی وائٹامن کی گولیاں لکھ کے دے دی. اچھا وہ اتنے میں لکھ رہے تھے تو آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے، کہہ رہے یار وہاں سے ایک جاب کی آفر آئی ہے 80,000 اس زمانے میں، یہ 94-95 کی بات کر رہا ہوں، 80,000 اس زمانے میں بڑی چیز یار، 80,000 کی آفر ہے. وہ کہہ رہا ہے اتنے کی ہے، وہاں چلا جا. تو چونکہ ہم یہ باتیں سننے کے عادی نہیں تھے تو یہ بھی مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ بھائی تو کر لے جاب، یہ باتیں کر کر کے مزے کیوں لے رہے ہو؟ صحیح ہے نا. محبوب کا تذکرے میں الگ لذت ہے، محبوب کے تذکرے میں مزہ ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کو چونکہ محبت ہے نا نوٹوں سے، تو نوٹوں کی باتوں میں ان کو کیا آ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے. اور ہمیں وحشت ہو رہی ہے کہ نوٹ رکھو ٹھیک ہے، باتیں کیوں کر رہے ہو؟ ہم کہہ رہے تھے باتیں آخرت کی کرو یار، مر جائیں گے ختم ہو جائے. ہم تو یہ باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے، مریں گے سب فنش. دل کا دار الاخ. ہمیں تو وہ قارون کا واقعہ یاد آ رہا تھا. قارون نوٹوں کی بارات لے کے نکلا تو قرآن کہتا ہے قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیا پرست لوگ ہیں قارون کو دیکھ کے کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش یہ پروٹوکول ہمیں بھی ملتا. دولت دیکھو یار، اور ہماری حالت دیکھو، گدھے پہ بیٹھ کے ہم گھوم رہے ہیں. گدھا کا جب بھی تذکرہ آتا ہے مجھے ریوو یاد آتی ہے. کچھ دن پہلے میں کہیں ریوو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، میں نے تھوڑا سا مسافہ کیا، میں نے کہا دیر ہو رہی ہے کہیں جا رہا ہوں. تو تبصرہ ہونے لگا کہ اب ریوو میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اب ٹائم ملاقات کا نہیں ہے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا ان کو بتا دو میں گدھے پہ بھی بیٹھا ہوا ہوتا تو ٹائم کا ریوو سے کوئی تعلق بولو نہیں ہے. جب ٹائم نہیں ہے تو گدھے پہ بیٹھ کے بھی نہیں ہے. اب جہاں جا رہا ہے یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ آ کے گرفتار کر لے، ایمرجنسی پہنچنا ہے کہیں. اور جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے نا ریوو، ضروری نہیں کہ وہ گاڑی اس کی ہو، یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ہو بھی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نہیں ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے.
اب اس کی ہے یا نہیں ہے تو آپ نے کیا لینا دینا. آپ بیان سنیں, پتلی گلی سے نکلیں, کسی کی پرسنل لائف میں دخل اندازی مت کریں. اگر میں کہوں گا کسی کی ہے تو کون اتنا فری کرا رہا ہے بھائی؟ اپنی ریوو پکڑائی بھی ہے اس نے, اپنی ہے. پھر اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے بیان سادگی پہ, دنیا کی محبت نہیں, مسافر خانہ اور گھوم کس میں رہے. وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا, میں نے جب تیسری شادی کی تو ایک بوڑھے میاں یہی نماز پڑھتے ہیں, اب تو شارٹ ہے 15 سال سے, شاید وہ اسی واقعے کے بعد آ ہی نہیں رہے, 15 یا 10 سال ہو گئے, یا 9 سال ہو گئے, مجھے صحیح سال یاد نہیں ہے, کام یاد رہتا ہے کہ ہوا کیا تھا. تو میرے ویسے ہی بچے گھومتے رہتے تھے باہر, تو وہ یہاں میرا بیان سنتے تھے ہر جمعے. اس وقت تو میں بہت زیادہ اس ٹاپک پہ بیان کرتا تھا, مسافر خانہ مسافر خانہ. تو لائن لگی ہوئی گاڑیوں کی, بارات آئی بھی ہوگی یا کیا ہوگا. تو وہ بوڑھے میاں یہاں کسی سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے, یہ امام صاحب کے گھر پہ رش کیوں لگا ہوا ہے. انہوں نے کہا امام صاحب نے شادی کی ہے. تو ایسے غصے میں کانپنے لگے, کہتے ہیں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے. میں پوری ان کی نقل اتارنا نہیں چاہتا, ایسے کانپ رہے تھے غصے میں, کہہ رہے ہیں دنیا, ادھر ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, اور ادھر شادیوں پہ شادیاں, عمر دیکھو ان کی, بچے دیکھو یار, اور دے مار 4.5 شادیوں پہ شادیاں ہوتی چلی جاتی. بیان کیا کر رہے ہیں, مسافر خانہ. نہیں, بیان سے تو ایسا لگتا ہے کہ جھونپڑے میں رہو, ایک بھی کرنے کی ضرورت نہیں, مر جاؤ گے کیڑے پڑ جائیں گے لاشوں میں, یہی ہوگا نا, تو کیا ضرورت ہے اس ٹینشن کی. نہیں آ رہی بات. تو وہ اگر دیکھ لیں کہ وہ گاڑوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, اور ہمارا تو اسٹائل ویسے ہی تھوڑا سا ہمیشہ سے وکری ٹائپ کا رہا ہے, ہمیشہ سے. میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو مدرسے کے مالدار طلبہ جو مجھ سے 10 گنا زیادہ مالدار تھے, وہ مجھے اپنے سے زیادہ مالدار سمجھتے تھے میرے لائف اسٹائل کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے خاندان نے ہمیں یہ سوچ دی کہ سوچ غریبوں والی, بولو بھائی, کھاؤ پیو موج, جو حلال نعمتیں اللہ نے دی ہیں. تو آپ بھی کہہ سکتے یار یہ باتیں کر رہے ہیں موت کی اور مثالیں گاڑیوں کی, اور یہ جو بزرگ نے کہا تھا. او بھائی, دنیا رکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, دل میں جگہ مت دو. یہ کھلونے مٹی کے, اللہ نے وسائل دیے رکھ لو, نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے. گدھے پہ گھومو, پیدل جاؤ. میں تو کہتا ہوں چنچی کا جو مزہ ہے, حقیقت بتاؤں آپ کو, جو مزہ چنچی میں ہے, W11 میں تو جو نہیں بیٹھا وہ دنیا کا بدقسمت انسان ہے. کسی انگریز کو W11 میں بٹھاؤ, یہ مزدائیں تو ختم ہو رہی ہیں چنچیوں کی وجہ سے. یہ غلط ہو رہا ہے. مزدا تو ہمارے کراچی کا کلچر ہے یار, مزدا, اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. ہم نے بچپن میں بہت مزداؤں میں سفر کیا, بڑا اپنا ہی اس کا مزہ ہے بھائی. وہ جب نہیں چلاتا نا, حقیقت ہے, جب گرمی ہو, پسینے چھوٹ رہے ہوں اور وہ نہیں چلا رہا ہو, اور پیچھے سے جو لوگ آوازیں کستے ہیں, ابے اس کو نیمبو چٹا, ایسی آوازیں ہم نے سنی ہیں, ابے اس کو نیمبو چٹا, یہ نہیں چلے گا ورنہ. اور وہ بھی ایسا ڈھیٹ, بس تھوڑا سا ہلکا سا ایکسیلیٹر دے گا پھر کھڑا ہو جائے گا. اس سے جو اعصابی قوت پیدا ہوتی ہے, آپ کشتے کھا لو, آپ کے اعصاب میں وہ طاقت پیدا نہیں ہوگی. برداشت, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. تو اس کا اپنا مزہ ہے بھائی. ریڑیوں پہ ہم نے لوگوں کو سوتے ہوئے دیکھا ہے یار, ٹماٹر بیچ رہے ہیں, ختم ہو گئے, وہیں ریڑی پہ سو گئے. کیسے مزے کی زندگی ہے. دنیا سے دل مت لگاؤ, اللہ دولت میں بھی سکون دے گا, غربت میں بھی. اور اگر دنیا سے دل لگایا نا تو کروڑ پتی بھی بن جاؤ گے تو سکون نہیں ملے گا. بار بار روزانہ اب مسافر خانہ, اب سب دھرا رہ جائے گا. پیسہ کماؤ, باتیں نہ کرو زیادہ. ہر وقت وہی سوچ, صبح اٹھتا ہے وہی, شام کو وہی سوچ کے سوتا ہے, پھر صبح اٹھتا ہے وہی سوچ. مرے گا ایک دن, قبر میں اترے گا, بولے گا یار کس چیز میں ٹائم برباد کر کے آ گیا. اور قرآن کیا کہتا ہے, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ فرماتے ہیں جب تیری موت کا وقت آئے گا نا, پھر تو کہے گا اتنا صدقہ کر دیا میں نے اللہ, اے اللہ یہ میرا فلاں جگہ صدقہ, فلاں مدرسے کو, فلاں غریب کو, فلاں یتیم خانے کو. اللہ فرماتے ہیں اب نہیں. جب کھاتا پیتا تھا نا, پیسے کی ضرورت تھی, اس وقت کرتا صدقہ, اس وقت کرتا. یہ اس کی علامت تھی, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا. اب تو مر رہا ہے تو پتہ چل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان صدقے کو ڈیلے کرتا ہے کہ ابھی کل, پھر جب مرنے لگتا ہے کہتا ہے اتنا فلاں کو دے دینا, اتنا فلاں کو. فرمایا قد کان لفلان, اب تو یہ تیرے وارثوں کا حصہ ہے, اب تو نکل یہاں سے. اور وارث انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کھائیں گے. او بھائی تم بھی نہیں کھاؤ گے, کل جو تمہارے باپ پر وقت آیا ہے کل تم پر بھی یہ وقت آئے گا. تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو, زیادہ خوشیاں نہیں مناؤ.